حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ باتیں سنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے ان آیتوں کے اندر خطاب کیا اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بنی اسرائیل کی گمراہیوں کو اور ان کے اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. ایک طرف نعمتیں اور دوسری طرف ان کی سرکشی اور ان کی اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کا تذکرہ اللہ نے کیا. ایک اور بات اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کی، فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون تو تم نے اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود تم نے بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك پھر ہم نے تم کو اس بات کے باوجود بھی معاف کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دینے کے بعد بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف نکل جائیں تو اللہ کے نبی اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر وہ مصر کی طرف نکلے. اللہ رب العالمین نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جانب بلایا. کوہ طور پر، طور کے پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور 40 راتوں کے لیے بلایا اور اس واسطے بلایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا نسخہ، توریت کا جو کتاب ہے وہ دے سکے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا، یہاں پر ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی انہی دنوں میں انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے. سامری نام کا ایک شخص بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا. اس نے ایک بچڑے کی شکل کی ایک مٹی کا ایک پتلا بنایا گائے کے بچے کا، جس کے اندر سے قرآن مجید کہتا ہے کہ مختلف قسم کی آواز آیا کرتی تھی. اس کے منہ سے جب ہوا داخل ہوتی تو اس کے منہ سے مختلف قسم کی آواز آیا کرتی تھی. لہذا سامری نے جب ان لوگوں کے سامنے بچڑا بنا کر رکھا تو حضرت موسیٰ کی قوم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور اس کی عبادت، اس کی پوجا کرنے لگے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی عظیم نشانی ابھی بنی اسرائیل کو دکھلائی تھی کہ فرعون کے لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر غرق کر دیا تھا. اللہ کی اتنی بڑی عظیم نشانی دیکھنے کے باوجود یہ ظاہر پرست قوم یہود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اور یہی حال آج کی امت مسلمہ کا بھی ہے. یہ کھلا ہوا شرک ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا.
آج بھی مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کی شرکیہ عقائد اور شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات پر مصر ہے کہ مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے مسلمانوں نے صرف مورتیوں کی پوجا کرنے کو اللہ کے ساتھ شرک سمجھ کے رکھا ہے، حالانکہ قبروں پر عمارتیں بنانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے پاس جا کے نظر و نیاز مانگنا، یہ تمام جو مظاہر قبروں کے اوپر دیکھنے میں آتے ہیں، یہ تمام کے تمام مظاہر شرک کے تھے اور شرک کے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ظاہر پرستی کی یہ عادت یہودیوں کی عادت ہے، لہذا یہودی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے خلاف وہ بغاوت کرتے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے اور تم ظالم ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر سکو۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی دلیل یا معجزہ عطا کیا تاکہ تم لوگ ہدایت پا سکو، صحیح راستے پر چل سکو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے تھے، جو انعامات کیے تھے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ در حقیقت یہ انعامات بنی اسرائیل کے اوپر تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا کی، توریت عطا کی، اور اللہ کی جو نشانیاں، جو معجزے حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا کیے، اس کو الفرقان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد کیا، یعنی ایسی چیز کی جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل ان لوگوں کے سامنے مل جائے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے کتاب، توریت اور معجزوں سے نوازا تاکہ تم ان کتاب کے ذریعے اور حضرت موسیٰ کے ان معجزوں کو دیکھ کر ہدایت پا سکو، اللہ پر ایمان لا سکو۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا بچڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے پروردگار کے پاس توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی چیز اللہ کے پاس تمہارے لیے اسی میں بھلائی اور خیر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اپنے قوم کے پاس پہنچے اور قوم کی حالت دیکھی کہ قوم اللہ کے پاس کوہ طور کے پاس جانے سے پہلے توحید پر قائم تھی، اور کوہ طور کے پاس آنے کے بعد سے قوم شرک کے اندر مبتلا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آدمی انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے شرک کر کے، ویسے تو تمام گناہ ظلم ہیں، لیکن شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آدمی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے بچڑے کو جو اپنا معبود بنایا، یہ کام کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا اب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اللہ نے ان کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو سزا دی بچڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے، اور کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسروں کو قتل کرو۔ ایک دوسروں کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اس میں دو باتیں مفسرین نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس میں کیا معاملہ تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا؟ ایک تو یہ چیز تھی کہ جو لوگ بت کی پوجا کے اندر ملوث تھے، جتنے لوگ بنی اسرائیل کے بچڑے کی پوجا کے اندر ملوث تھے،
ان تمام لوگوں کو دو صفوں کے اندر کھڑا کیا گیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم ایک دوسروں کو قتل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا فیصلہ تھا. اور دوسری بات مفسرین نے بیان کی کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے وہ لوگ جو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے تھے, جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں ہوئی, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ پوجا کرنے والے, شرک کرنے والوں کو قتل کر دے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا اور ان کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بات اور تاکید کی. پھر اللہ نے کہا کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم, اس قتل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی پاک کر دیا. یعنی جس طریقے سے رجم کیا جاتا ہے, جس طریقے سے چوری کی بنیاد پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے, قصاص جس طریقے سے لیا جاتا ہے اور دیت جس طریقے سے لی جاتی ہے, حدود جس طریقے سے اللہ کے نافذ کیے جاتے ہیں دنیا کے اندر, ان حدود کے نافذ ہونے کے بعد آدمی اللہ کے پاس قیامت کی حد تک ختم ہو جاتا ہے اس کا معاملہ. یعنی اس کو قیامت کے دن پھر اس کا اجر یا اس کا گناہ نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے کہ ان کو شرک کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. پھر اللہ نے کہا کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم, یہی چیز اللہ کے نزدیک ان کے لیے بھلائی اور اس میں خیر ہے. فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو یہاں پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تواب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی ہمیشہ توبہ کرتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہوں کی اگر کثرت ہو جائے, گناہ اگر بڑھ جائے آدمی کی زندگی کے اندر, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے اللہ کے پاس جا کر سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی اس کی صفت رحیم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بیان فرمایا. اگلی آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے قوم یہود, حضرت موسیٰ کی قوم جگہ جگہ پر بات پر اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی تھی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب